السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ہوپ سو کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، کیا آپ کا رزق بھی بند ہے؟ کہ آپ کے گھر میں بھی ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے؟ قرض ہے جو تونے کا نام نہیں لے رہا؟ تو آپ کو پتہ ہے اس کا علاج آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ آج میں آپ کو 3 ایسی چیزیں بتاؤں گی جو آپ اس چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گی نا، تو آپ کی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اچھا، کسی نے نا مجھ سے پوچھا کہ آپ ہی میں نا 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں، پھر بھی میرے دل کو نا سکون نہیں ہے، میں بے چین رہتی ہوں، گھر میں بے چینی رہتی ہے، گھر میں بے برکتی رہتی ہے۔ مطلب ہے میں شوہر سے بھی ہر وقت ہمارے ایک مطلب ذاتی جب ذہنی سکون نہیں ہے نا ہمیں، تو ہم دونوں کی میاں بیوی کی آپس میں بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ رزق میں برکت نہیں ہے، مطلب سیلریز بھی آتی ہے نا اس میں برکت نہیں ہے، اور بہت اچھی جاب بھی نہیں ہے۔ ایک جاب کرتے ہیں وہ پرماننٹ نہیں رہتی، پھر چھوٹ جاتی، پھر پرماننٹ نہیں رہتی، جاب نہیں ملتی، گھر میں بہت زیادہ بے سکونی ہے۔ اس نے مجھے کہا میں بہت کچھ کرتی ہوں، پڑھتی بھی ہوں، سب کچھ ہے، مگر چیزیں نا اثر نہیں کر رہی مجھ پہ۔ میں نے ہر چیز پڑھ کر دیکھ لی، ہر ذکر کر کے دیکھ لیا، مگر وہ بے سکونی ختم نہیں ہوتی، وہ بے برکتی نہیں ختم ہوتی۔ تو میں نے صرف اس سے اتنا پوچھا کہ کیا آپ استغفار دن میں کتنی بار کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بہت کبھی کر لیا، کبھی نہیں کیا۔ تو میں نے کہا یہاں ہم غلطی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف نہ ہمارے گناہ معافی کرنے کے لیے ہے، نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی کہا ہے کہ تم استغفار کرو، میں آسمان سے تمہارے دروازے کھولوں گا، مال دوں گا، رزق دوں گا، اولاد دوں گا، باغات دوں گا۔ پتہ ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مگر ہم دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، اور دروازے کی چابی استغفر اللہ۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ نمبر 1 کہ تعداد نہیں گننی، آپ نے توجہ سے کرنا ہے۔ صبح شام ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 10 بار بھی پڑھیں گے نا آپ، لیکن وہ آپ دل سے پڑھیں۔ آنکھیں بند کر کے آپ تصور کریں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں، اس سے سچے دل سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو سوچیں کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، شرمندہ ہوں اور اپنا مسئلہ اپنے رب کے سامنے رکھیں، بس استغفر اللہ دل سے کہہ دیں، یقین کریں آنسو گرنے سے پہلے وہ آپ کو معاف کریں گے۔ نمبر 2 کہ آپ نے اپنے گناہوں کو یاد رکھنا ہے، آپ نے اپنے گناہوں کو سوچنا ہے کہ ہم نے کون کون سے گناہ نے کیے ہیں۔ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ہر انسان گنہگار ہوتا ہے، مگر اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے معافی مانگنی اپنے ان گناہوں کی جو ہم نے بہت زیادہ کیے ہیں، جو بار بار ریپیٹ ہوئے، شرمندہ ہوئے اللہ تعالیٰ سے، سرنڈر کریں اللہ کے سامنے۔ نمبر 3 کہ آپ نے استغفار پڑھنے کے بعد سب سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اچھے سے اٹھانے، دل سے دعا مانگنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ استغفار پڑھنے کے بعد آپ کا دل بہت ہلکا ہوتا ہے اور بہت زیادہ صاف ہو جاتا ہے، اور صاف دل کی دعا سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ دل سے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگیں، دعائیں مانگیں، ضرور قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2 ہے تہجد، رات میں اٹھیں، جانماز بچھائیں اور پھر اللہ سے باتیں کریں۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے نا، تو ایک ذات جاگ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے، کوئی ہے ایسا بندہ جو مجھ سے کچھ مانگے کہ میں اسے دوں۔ پتہ ہے ایک وقت ایسا تھا کہ میری زندگی میں بھی نا صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بہت ٹینشنیں تھیں، بہت غم تھے، سارا دن صرف دماغ ایک پوائنٹ پہ اٹکا رہتا تھا، کیسے زندگی گزرے گی آگے، کیسے کروں گی میں یہ سب کچھ۔ سارا دن رونا دھونا، کوئی سنتا نہیں، کچھ نہیں، کسی کے پاس کسی فرینڈ سے اگر کوئی بات کر لی جائے یا کسی سے بھی اگر اپنی بات، وہ 2 دفعہ سنے گا، 3 دفعہ سنے گا آپ کا درد، اس کے بعد وہ آپ کا درد نہیں سنے گا۔ مگر تہجد کے ٹائم مجھے میرے رب نے توفیق دی کہ مجھے تہجد کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے۔ جب میرے دل میں تہجد پڑھنے کا خیال آیا تو میں یقین کریں ایک تو مجھے سکون ملا، پھر سارے مسئلے جب میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے نا، تو پھر میں نے کہا مسئلے تو ایسے حل ہوتے جا رہے ہیں جیسے مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں سے یہ مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی، کیونکہ سارا مسئلہ جب میں نے اس کائنات کے بادشاہ کے پاس رکھا، ظاہر سی بات ہے مسئلہ تو ہمارے اللہ نے حل کرنے نا، کوئی کسی کا مسئلہ حل نہیں کرتا، ایک اللہ کی ذات ہے جو ہماری سنتا ہے اور ہمارے مسئلوں کو حل کرتا ہے۔
کیونکہ ایک واحد اللہ کا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا گنہگار ہے، کون کتنا نیک ہے. وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بڑی امید سے میرے پاس آیا. اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تہجد نہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ اللہ سے پرائیویٹ ملاقات ہے. یعنی کہ آپ سوچیں ساری دنیا سو رہی ہو اور صرف آپ اس رب سے بات کرنے کے لیے اٹھے ہو، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ اس ٹائم صرف میرے لیے آیا ہے، میرے لیے اس نے اپنی نیند قربان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناممکن ہے کہ تہجد کی دعائیں قبول نہ ہوئیں. پتہ ہے تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں سیدھا. اچھا کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ یار ہماری آنکھ ہی نہیں کھل پاتی، ہم نیت کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں. میں کہتی ہوں آپ کو 3 طریقے، اتنے آسان طریقے بتاتی ہوں نا، آپ یقین کریں سچے دل سے، اگر بشرط توکل اور سچی نیت، اگر آپ یہ 3 طریقوں پہ عمل کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی تہجد ضرور آپ کو ملے گی. اور آپ اللہ سے اپنی پرائیویٹ باتیں، اپنی پرائیویٹ ملاقات ضرور کریں گے. کیونکہ اپنے رب سے جو باتیں بندہ کرتا ہے نا، آپ کا بہترین دوست صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. ہمارے والدین سے بھی زیادہ پیار کرنے والا رب ہے وہ. آپ سوچیں ہمارا کتنا، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا برا چاہ سکتی ہے؟ نہیں. تو وہ تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے. وہ ہمارا برا کبھی بھی نہیں چاہے گا. وہ ہمیں کبھی بھی تکلیف میں نہیں رہنے دے سکتا. بس چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ہماری کریکشن کے لیے ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے اس ٹیسٹ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھتے ہیں نا اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ ایک آزمائش ہوتی ہے ہمارے پر ڈالتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ اگر میں نے یہ آزمائش ڈالی، میرا شکر ادا کرتا ہے یا مجھ سے مانگتا ہے یا پھر میرے سے دور ہوتا ہے. وہ تو ٹیسٹ ہے نا ہمارے لیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا، ہم اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے ساتھ جڑ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں میں، اگر یہ میری سزا ہے تو مجھے معاف کر میرے گناہوں کے، اور اگر یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی آزمائش پہ پوری اتر سکوں. تیری گنہگار بندی ہوں، تو رحم فرما میرے سے. سب سے آسان طریقے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ آپ پہلے تو اپنی سچے دل سے نیت کر لیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اٹھائیے گا، مجھے توفیق دیجیے گا. اگر میں سستی بھی کروں تو آپ مجھے پلیز اٹھائیے گا. تو یقین کریں وہ فرشتے اٹھاتے ہیں آپ کو، کسی نہ کسی طرح آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ جب سچے دل سے نیت کرتے ہو. تو نمبر 2 کہ آپ رات میں نا بس یہ سوچو کہ میں نے زیادہ 8-12 ابھی نہ پڑھیں. آپ اسٹارٹ میں آپ 2 سے پڑھیں. 2 رکعت بھی اگر آپ پڑھتے ہو نا تہجد کے نفل، بہت بہت سچے دل سے بہت قبول ہوگی وہ. اگر آپ پورے توکل کے ساتھ کہ بس اب میں نے اللہ سے بات کر دی، معاملات میرے طے ہو جائیں گے، سب سیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد دل ہلکا خود بخود ہوگا. اور جو بے سکونی آپ لوگ کہتے ہو نا، یقین کریں وہ سکون میں آپ کی زندگی گزرے گی نا. آپ کے دل کا ایسا بوجھ ہلکا ہوگا نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. تو اس لیے 2 رکعت تہجد کے نفل ضرور پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں. تو نمبر 3 کہ آخر میں دعا جو آپ مانگیں نا سجدے میں مانگیے گا. سجدے میں جتنا رو سکتے ہیں نا، کچھ نہ بھی کہیں نا، بس خاموشی سے رو لیں سچے دل سے. بس اللہ کے آگے آپ رو لیں. بس وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خاموشیاں پڑھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ آپ کی خاموشیوں کو بھی جانتا ہے. تو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ تہجد آپ ضرور پڑھیں. اور اب میں آپ کو جو تیسرا پوائنٹ بتا رہی ہوں نا، تیسرا طریقہ کہ اگر آپ تہجد میں سورہ بقرہ بھی پڑھ لیں نا تو کیا ہی بات ہے. 7 سورہ بقرہ تہجد میں استغفار ہو جائے، اور وہ تینوں چیزیں اگر آپ پڑھیں تو سوچیں سورہ بقرہ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس گھر میں شیطان نہیں آتے جہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر قبرستان ہے جہاں پر سورہ بقرہ نہیں چلتی یا سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی. تو آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں. جادو ٹونا، یہ جو ہماری بندشیں ہوتی ہیں رشتوں میں ہر جگہ، یہ سب سورہ بقرہ سے ختم ہو جائیں گی. سب سے مین چیز، جب آپ کے گھر میں شیطان ہی نہیں آئے گا تو ساری چیزیں آپ کی صاف ستھری ہو جائیں گی. رزق بھی ملے گا، خوشیاں بھی ملیں گی، بیماریوں سے بھی آپ کی جان چھوٹے گی. تو سورہ بقرہ اگر آپ تہجد میں پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے. اچھا اس کا بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت لمبی ہے تو ہم نہیں پڑھ سکتے. آپ زیادہ نہ پڑھیں. آپ 1 سپارہ تو صبح پڑھ لیں ایک دن، پھر اگلے دن تہجد میں دوبارہ ایک دوسرا پڑھ لیں، پھر اگلے دن دوبارہ پڑھ لیں. تو 3 سپارے تو ہر کوئی نارملی پڑھ لیتا ہے. اگر تب بھی آپ سے نہیں پڑھی جا رہی اتنی بڑی تو آپ آدھا آدھا کر کے پڑھ لیں. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. آپ سوچیں تہجد کے ساتھ سورہ بقرہ اور استغفار، یہ تینوں ملا کر اگر آپ اپنی زندگی میں چیزیں شامل کر لیں گے تو آپ کی زندگی کتنی خوشیوں سے بھری ہوئی ہوگی. آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا. یا آزما کر دیکھ لیں، آپ کر تو دیکھیں. بشرط ہے کہ توکل ہونا چاہیے، بشرط ہے کہ آپ کی سچے دل سے یہ عبادتیں ہوں.
آپ دعاؤں میں نا یہ دعا بھی شامل کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عبادت کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے، ہمیں وہ دعا مانگنے کی توفیق دے جو تو قبول فرمائے۔ ہمیں دعاؤں کا طریقہ نہیں آتا مانگنا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سکھا، ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اچھے سے دعا مانگ سکے تجھ سے، ہمیں وہ ذکر کرنے کی توفیق دے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو۔ یقین کریں وہ آپ کو دیں گے توفیق، آپ کرو گے اور سچے دل سے جب مانگو گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے کام نہ سنورے۔ ناممکنات والے کام بھی ناممکن ہو جائیں گے سارے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ تو ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سمجھا ہوگا، اور جو خواتین بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوتی ہیں اپنے حالات کو دیکھ کے، تو پلیز ان سب چیزوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان خود بخود ہو جائے گی۔ بس توکل کی بات ہے ساری، آپ اللہ پہ توکل تو کر دیکھیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور آپ نے کمنٹ میں استغفر اللہ لکھنا ہے، اور آپ نے انشاءاللہ بھی لکھنا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔